نئے قانون کے مطابق نان فائلر تو اب کچھ بھی پرچیز نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ساتھ فائلر کے لیے بھی بڑی شرطیں رکھی گئی ہیں۔ آپ کے پاس کیش اویلیبل ہے پھر بھی آپ کچھ پرچیز نہیں کر سکیں گے۔ وہ کون سی شرطیں ہیں اور کس طریقے سے آپ پرچیز کر سکیں گے اور فائلر کے لیے کون سی کنڈیشن اپلائی ہوئی ہیں، آج کی چھوٹے سے ٹاپک کے اندر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پریکٹیکل ارننگ، اس میں ہوں فہیم محبوب۔ واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر۔ تو جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ٹیکس امینڈمنٹ بل ہے وہ پرپوز کیا گیا، اس کے بعد جو ہے اس کے اندر کچھ چینجنگز آئیں، اور اس میں جو سب سے بڑی چینجنگ تھی وہ یہ تھی کہ جو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو فائلر ہے یا نان فائلر ہے، اگر ہم اس کا کانسیپٹ دیکھیں، ایک بندہ فائلر ہے اور اسی طریقے سے ایک بندہ جو ہے وہ نان فائلر ہے۔ تو جو فائلر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل اس نے 30/6/2024 کو اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کی ہے، تو وہ آگے اس کے بعد اگلے سال میں اگلے مہینوں میں کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے، کوئی پراپرٹی فار ایگزامپل اس نے کوئی مثال کے طور پر پراپرٹی پرچیز کرنی ہے، تو وہ کیا کرے گا، جتنی بھی پراپرٹی ہے فار ایگزامپل 50 لاکھ کی ہے پراپرٹی اس نے پرچیز کرنی ہے، تو وہ ٹیکس پے کرے گا اور اس کو پرچیز کر لے گا، اور جب اگلے سال جا کے ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا، مطلب یہاں پہ آ کے 30/6/2025 کو ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا، تو وہ وہاں پہ اس کو ڈکلیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ ایک بات کا ایشو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے وائٹ منی ہے یا نہیں ہے، آپ پرچیز کر سکیں گے، آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نہیں پرچیز کر سکتے۔ مطلب پراپرٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے، لینڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے یا سوسائٹی آپ سے پوچھے کہ نہیں پیسے کہاں پہ آئے ہیں، سمپل آپ ٹیکس پے کریں اور پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نان فائلر کو بھی نہیں پوچھا جاتا تھا، بس ایشو یہ تھا، ڈفرنس یہ تھا کہ اگر فائلر کے لیے ٹیکس ریٹ 3% ہے تو نان فائلر کو کہا جاتا ہے کہ آپ 6% یا 10% جمع کروائیں گے، وہ لیٹ فائلر ہے تو آپ 10% یعنی کہ نان فائلر کا ریٹ ہے جمع کروائیں اور پراپرٹی جو ہے وہ پرچیز کر لیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک لیکچر میں دیکھا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے یا قانون کے مطابق ہو رہا ہے کہ جب آپ پراپرٹی پرچیز کرنے لگیں گے تو آپ کو سوسائٹی جو ہے، لینڈ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چیک کرے گی کہ کیا آپ اس پراپرٹی کو پرچیز کرنے کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ایلیجیبل بھی ہیں یا نہیں ہے، تو وہاں پہ روک دی جائے گی، بجائے کہ آپ یہاں پہ پرچیز کریں اور یہاں پہ ٹیکس ریٹرن میں آ کے اس کو مینیج کریں یا شو ہی نہ کریں۔ تو اب ایف بی آر نے ایک چیک لگا دیا ہے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی۔ ابھی یہ پریکٹیکلی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ابھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن قانون میں یہ چینجنگز آ چکی ہیں۔ اب اسی طریقے سے جو فائلر نان فائلر کا ورڈ ہے وہ تقریباً ختم کیا جا رہا ہے، ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل کا ورڈ ایڈ ہو رہا ہے، مطلب اہل یا نااہل کا۔ اس سے پہلے بھی ہم لیکچر دیکھ چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک ڈفرنٹ طرح کی نیوز آتی ہیں تو اس وجہ سے ہم بار بار چیزیں دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ بزنس ریکارڈر کی نیوز ہے تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو پراپرٹی کی ٹرانزیکشن ہے وہ بڑی کمپلیکس ہو گئی ہے، بائنگ پہلے نہیں ہو رہی پراپرٹی میں لیکن اب مزید کمپلیکس ہو گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو روک دیا جائے گا، پہلے کہا جائے گا جائے وہ فلاں سٹیٹمنٹ لے کے آئیں، اس کے بعد آپ پراپرٹی پرچیز کر سکیں گے۔ وہ سٹیٹمنٹ کیا ہوگی، وہ پروو کرے گی سٹیٹمنٹ کہ آپ اس چیز کو پرچیز کرنے کے اہل ہے، وہ ایک سرٹیفکیٹ ہوگا جو آپ پریزنٹ کریں گے تو آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ پرچیز کر سکیں گے۔ اب ایلیجیبل ہے یعنی کہ اگر آپ ایلیجیبل ہیں، اہل ہیں، اس کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے، وہ کیا ہے کہ نمبر 1 آپ کی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ پچھلے سال کی فائل ہونی چاہیے۔ جیسے ابھی ہم نے یہاں بات کی ہے کہ 2024 کی ٹیکس ریٹرن فائل ہوگی تو آپ آگے پراپرٹی لے سکتے ہیں، ورنہ آپ کی پراپرٹی نہیں لے سکتے۔ آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہی کافی نہیں ہے، ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے بعد آپ نے جو چیز پرچیز کرنی ہے وہ 130% تک پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک لیکچر دیکھا تھا اس کے اوپر، لیکن میں تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں کیونکہ اس پہ کوسچنز آئے تھے کہ یہ جو ٹرم یوز کی گئی ہے وہ ہے کیش اینڈ کیش ایکویلنٹ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کی اپنی، اور ٹیکس ریٹرن فائل کی اور ویلتھ میں آپ نے کچھ چیزیں رپورٹ کی۔ کیا چیزیں رپورٹ کی؟ آپ کے پاس پراپرٹی تھی، یعنی کہ کوئی پلاٹ تھا پرانا، وہ آپ نے رپورٹ کیا ہوا ہے، آپ نے سٹاک میں کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاس کیش ان ہینڈ بھی ہے اور ساتھ آپ کے پاس کچھ بینک بیلنس بھی ہے۔ اب نیا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جو چیز پرچیز کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ کیش اور کیش ایکویلنٹ کا 130%۔ مثال کے طور پر 30 جون پر آپ کے پاس تھا 1 لاکھ روپیہ، تو آپ اگلے سال میں 1,30,000 تک پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ پرچیز نہیں کر سکتے۔ اب یہ بہت بڑا کوشچن ہے۔ اب نمبر 1 تو یہ ہے کہ کیا آپ وہ اس نے کیش
یعنی کہ اس کی کیش اور بینک کی بات کی ہے یا سارے کی بات کی ہے، یہ ابھی تک قانون نے کلیئر نہیں کیا، لیکن اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ 130% تک چیز جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں، مطلب جتنی ٹیکس ریٹرن میں آپ کے پچھلے اثاثے ہیں اس کا 130% پرچیز کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہے، ایک سوال ہے کہ 30/6/2024 کو آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کی اور یہ جو پیریڈ ہے یہاں پہ فار ایگزامپل آپ کے پاس آ جاتا ہے 30/6/2025، تو یہاں پہ آپ کے پاس تھا 2 لاکھ روپیہ، تو قانون کے مطابق تو آپ پھر 2,60,000 تک چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کہیں پہ آپ کے پاس کوئی ریمیڈنس آ گئی، کوئی کیش آ گیا، انہیریٹنس آ گئی، لون لے لیا، تو یہ بھی کوشچن ہے۔ اس کے اوپر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ FBR یعنی کہ IRS کی ویب سائٹ پر ہی ایک سرٹیفکیٹ ٹائپ ایک چیز بنا دی جائے گی، آپ وہاں پہ جائیں گے، ساری انفارمیشن لکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے گا۔ جیسے ہم پراپرٹی کے کیس میں 7E کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں تو آپ پراپرٹی کے ساتھ 7E کا سرٹیفکیٹ بھی دیں گے اور وہ بھی سرٹیفکیٹ بھی دیں گے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ ریسورسز ہیں اور آپ اہل ہیں، ایلیجیبل ہیں کہ آپ جو پراپرٹی ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ بڑا کمپلیکس کام ہو جائے گا، ڈاکومنٹیشن بڑھ جائے گی، پراپرٹی کا بزنس پہلے ہی ریڈیوس ہو چکا ہے، کم ہو چکا ہے، مزید ریڈیوس ہو جائے گا، ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں، لیکن ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں رک جائیں گی۔ ابھی تک یہ جو سینیریو ہے یہ مارکیٹ میں اپلائی نہیں ہوا۔ اگر آپ پراپرٹی آج لینے جائیں گے تو آپ سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ وہ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں، کیونکہ ابھی آنے والے دنوں میں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جنوری کے اینڈ پہ یا فیبری کے سٹارٹ میں کچھ FBR کی طرف سے فردر SOP یا ڈاکومنٹ ایشو کیا جائے گا اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ پھر آپ جہاں پہ بھی پراپرٹی پرچیز کرنے جائیں گے، چاہے آپ کے پاس کیش بھی اویلیبل ہے، آپ پرچیز نہیں کر سکتے۔ اس کی بعد دوسری آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کے پاس 30/6/2024 کو 1 لاکھ روپے ہے۔ اب اگر یہاں پہ آگے اس کے پاس پیسے آ گئے اور وہ 5 لاکھ کی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہا ہے اور یہ کیش اس کے پاس اویلیبل ہے، مطلب اس سال کے بعد اگلے سال میں اس کے پاس کیش آ گیا ہے، اس کے پاس کیش یا بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، لیکن قانون ایسا بنا دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پرچیز نہیں کر سکتے جب تک آپ ثابت نہ کریں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، اور حالانکہ آپ کے پیسے صحیح طریقے سے آئے ہیں، ساری چیزیں لیگل ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، ٹیکس ریٹرن میں جو چیزیں جا رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اور یہ ویریفائی کون کرے گا؟ جو پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہے، لینڈ کارٹ ہے، سوسائٹی ہے، DHA ہے، بیری ہے، جو بھی ہے وہ پراپر ویریفائی کرے گا۔ اور میری انفارمیشن کے مطابق جو ویریفیکیشن ہوگی اس کے اوپر بھی بار کوڈ ہوگا جو کہ آن لائن FBR کی ویب سائٹ پہ جا کے ویریفائی ہوگا۔ تو یہ بڑا کمپلیکس کام ہے، عام بندے کی سمجھ میں چیزیں نہیں آئیں گی، چیزیں رکیں گی۔ بہرحال ابھی یہ قانون آیا ہے، پراپرٹی ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشن نہیں دی گئی، ابھی تک چیزیں پرانے پیٹرن پہ ہو رہی ہیں، لیکن جلدی یہ نئے پیٹرن پہ آ جائیں گی اور پھر اس میں مزید ڈیلے آئے گا، چیزیں مزید لیٹ ہوں گی، جو بزنس مزید سلو ہوگا، کیونکہ یہ نیا پروسیس ہے، نئی چیزیں ہیں۔ لیٹس سی یہ کتنا سکسیسفل ہوتا ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ سکسیسفل نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک ہمارا انفراسٹرکچر اتنا اپڈیٹڈ نہیں ہے، ایفیشینٹ نہیں ہے کہ کام ہم کیوکلی کر لیں۔ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہم ایڈ کریں گے اتنی چیزیں ڈیلے ہوں گی، اور یہ ابھی لگ نہیں رہا کہ اتنا افیکٹو ہوگا۔ تو جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ آپ کے پاس پیسے اویلیبل بھی ہوں گے، پھر بھی آپ کوئی چیز پرچیز نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کے اوپر جو انہوں نے آلریڈی کہا ہوا ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم فیبری میں کچھ چیزیں چینجنگ لائیں گے یا جنوری میں لائیں گے۔ ابھی تک کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ لینڈ ریکارڈ ڈپارٹمنٹ کو ایشو نہیں کیا گیا، ابھی تک پرانی پریکٹس میں چیزیں چل رہی ہیں۔ تو آپ اگر فار ایگزامپل ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں اب ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ انفارمیشن کے لیے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو پریکٹیکل چیزیں ہیں جس کا فیوچر میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں۔ تو اب آپ جب ٹیکس ریٹرن فائل کریں تو آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ میں کیا چیز، کیونکہ آج اگر آپ فائل کر رہے ہیں تو آپ فیوچر کو پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ جا کے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے۔ تو اگر آپ کی ریٹرن میں کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوا، فنڈ اویلیبل نہ ہوئے، انسفیشینٹ فنڈ ہوئے، مطلب 130% تک آپ لے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ پراپرٹی کی ویلیو ہے، تو پھر آپ پرچیز نہیں کر سکیں گے، اور یہ آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جلدی امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب صرف یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ فائلر اور نان فائلر جو ہے تقریباً ایک کیٹیگری میں ہے، دونوں کے لیے مصیبت ہے، دونوں کو ثابت کرنا پڑنا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹیکس ریٹرن میں فائل کر دیں، نوٹس آیا تو مینیج کر لیں گے، لیکن اب آپ کچھ پرچیز نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو، کوشچن ہو، مینشن کیجئے، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے تاکہ جو لرننگ کا پروسیس ہے کنٹینیو رہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔